اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور کو مسجد ختیجۃ الکبریٰ کے گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اندھا دھند گولیاں برسا دی۔ فائرنگ کے بعد بمبار نے خود کو اڑا لیا۔ خودکش بمبار کا تعلق فتنہ خوارج سے تھا۔ خودکش بمبار کی شناخت ہو چکی۔ حکومتی ذرائع نے بتایا خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردی کی تربیت لی، کئی بار افغانستان کا سفر کر چکا، کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی تحقیقات جاری۔ جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں آئی جی اسلام آباد کے عزیز بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی پسند تقریبات منسوخ کر دی۔ مریم نواز نے اسلام آباد سے آنے کے بعد اپنی کل کی مصروفیات کو منسوخ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اعلان کیا لبرٹی اسکوائر پر شیڈول کیا گیا میگا پسند شو بھی نہیں ہوگا۔ قوم خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف متحد ہو، دہشت گردوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت نے دھماکے کرنے کے لیے 3 گنا انویسٹمنٹ بڑھا دی ہے۔ دہشت گرد اللہ کے لیے نہیں ڈالرز دینے کے لیے دھماکے کر رہے ہیں، جتنے بندے مارتے ہیں اتنے ڈالرز ملتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں اسلام آباد میں خودکش بمبار کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا دہشت گرد کرنا چاہتا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ کا دورہ، آئی جی اسلام آباد نے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ محسن نقوی، طلال چودھری سمیت دیگر حکام نے دہشت گرد حملے کا شکار مسجد میں نماز ادا کی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا معصوم نمازیوں پر حملہ کرنے والے خارجی سفاک درندے ہیں، دہشت گردی کرنے والوں کو غیر ملکی پشت پناہی حاصل ہے، دشمن پاکستان کے امن اور ترقی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، قوم ان کے خلاف متحد ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے، قوم مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کی۔ کہا ملک میں شرپسندی اور بے امنی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان، بیرسٹر گوہر اور حافظ نعیم الرحمان سمیت سیاسی قیادت کی جانب سے دھماکے کی مذمت۔ شہداء کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان علماء کونسل کے وفد کی یکجہتی کے لیے ترلئی امام بارگاہ آمد۔ کہا دشمن کے انتشار پھیلانے کی چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خودکش حملہ آور اب تک نوشیرہ میں تھا، پشاور میں رشتہ داروں کا پتہ لگا لیا۔ حملہ آور 1.5-2 سال پہلے افغانستان گیا، پچھلے سال واپس آیا، مختلف مقامات پر رکا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں بہت قریب پہنچ چکے، فی الحال خودکش حملہ آور اکیلا تھا، ہینڈلرز یا سہولت کاروں سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ سی ٹی ڈی، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب پولیس مل کر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں موجود دہشت گردوں کی پشت پناہی افغان حکومت کر رہی ہے، انہوں نے اس جنگ کا درجہ حرارت بڑھا دیا ہے۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہمارے تمام علاقے ان کی زد میں ہیں، پاکستانی حکومت اور افواج اس کا بھرپور جواب دیں گی۔ امریکہ، سعودی عرب، ایران، روس، چین، ترکی اور افغانستان سمیت مختلف ملکوں کی اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت۔ سعودی عرب کا انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا شہریوں اور عبادت گاہوں پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ امریکہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکی کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اعلان۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا مسجد کا تقدس پامال کرنے اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اسپین اور نیدرلینڈز کی بھی خودکش حملے کی مذمت۔
سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 24 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران اورکزئی میں 14 اور خیبر میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ صدر زرداری نے کہا، دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیوں میں 24 خوارج کا ہلاک ہونا قابل قدر کامیابی ہے۔ شہباز شریف نے کہا، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا، فورسز نے برباد کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ مسقط میں حالیہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، امریکہ سے بات چیت اچھی رہی، یہ مذاکرات کا مثبت آغاز تھا۔ امریکہ کے ساتھ بے اعتمادی کی دیوار کو عبور کرنا ہوگا۔ آج کے مذاکرات صرف اور صرف جوہری مسئلے پر مرکوز تھے۔ بات چیت کے دوران دھمکیوں کی زبان سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، مشاورت سے مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ طے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے بتایا، ایران اور امریکہ کے درمیان آج مسقط میں انتہائی سنجیدہ مذاکرات ہوئے۔ آج کی ملاقاتوں کے نتائج کا بغور مطالعہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد مناسب مقررہ وقت پر اگلا دور ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ بیلسٹک میزائل اور ایران کی حمایت یافتہ تنظیموں پر بھی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران مذاکرات صرف جوہری پروگرام تک محدود کرنے پر بضد ہے۔ باہمی تجارت کا حجم $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق ہوا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، توانائی، زراعت، ٹیکسٹائل کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب، کہا، باہمی اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بزنس فورم مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ 2023 میں اقتصادی حالت خراب تھی، معاشی چیلنجز پر کامیابی سے قابو پایا۔ ازبکستان کے صدر نے کہا، بزنس فورم میں معاہدوں پر عمل درآمد سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ازبک حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایوان صدر میں ازبکستان کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز دینے کی پروقار تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے ازبکستان کے صدر کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ شوکت مرزیویف کو نشان پاکستان کا اعزاز دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے اعتراف میں دیا گیا۔ بابر اور فخر ٹیم کمبینیشن میں فٹ نہ ہوئے تو نہیں کھلائیں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان آغا کی پری میچ پریس کانفرنس، کہا، دونوں کھلاڑیوں کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، لیکن جو ٹیم کے لیے بہتر ہوگا اسے کھلائیں گے۔ عثمان طارق کا ایکشن کلیئر ہے، وہ کیا گلے میں ڈال کر بتائیں کہ میرا ایکشن درست ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے آغاز میں ایک روز باقی، پاکستانی ٹیم کا پہلے میچ سے کولمبو میں آخری پریکٹس سیشن۔ پاکستانی ٹیم ایونٹ پہ کل اپنا پہلا میچ نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔ شاہین وکٹیں اڑائیں گے، بابر رنز بنائیں گے، اسپنر بلے بازوں کو چکرائیں گے۔ شائقین نے گرین شرٹ سے ورلڈ کپ میں زبردست کارکردگی کی امید لگا لی، کہتے ہیں اس بار پاکستان ٹرافی ضرور جیتے گا۔ لاہور میں بسنت کے رنگ، شہریوں نے پوری رات پتنگیں اڑائیں، دن چڑھتے ہی پھر گڈیاں اڑائیں۔ اوورسیز پاکستانی بھی بسنت منانے لاہور پہنچ گئے، کہتے ہیں خوشی ہے، زندگی میں بسنت منانے کی دوبارہ اجازت مل گئی۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی لوگوں کا رش۔ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے عقب میں سب سے اونچی اور بڑی چھت پر بسنت نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ گڈے اور ڈور خریدنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں موچی گیٹ پر موجود۔ اندرون لاہور دلی گیٹ میں بھی لاہوریے بسنت کے حوالے سے پرجوش، شہریوں نے چھتوں کو خوب سجا رکھا ہے۔ بسنت میلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ سندھ حکومت نے کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کے لیے ثقافتی میوزیکل سیگمنٹ منسوخ کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، فیصلہ اسلام آباد دھماکے میں شہید افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا۔ عشائیہ سادگی، موسیقی کے بغیر متاثرین اور قومی غم کے احترام میں منعقد ہوگا۔
پاکستان پرامن اور ذمہ دار ریاست ہے. خطے کے استحکام اور عالمی امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کی تقریب سے خطاب. کہا رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر تفریق کا خاتمہ کرنا ہوگا. دنیا میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. نوجوان نسل دنیا میں مثبت تبدیلی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے. عدم برداشت کے مقابلے میں مکالمے کو فروغ دینا ہوگا. بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ وقت کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت. یو اے ای کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے ملاقات. پاک یو اے ای وزرائے داخلہ کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ. محسن نقوی نے روانڈا کے ہم منصب ڈاکٹر ونسنٹ بیروٹا سے بھی ملاقات کی. دونوں وزرائے داخلہ کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کے کار کو فروغ دینے پر اتفاق. قائد حزب اختلاف بتائیں سیاست کو ذاتی دشمنی میں کس نے بدلا؟ کس نے سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر پروان چڑھایا؟ پی ٹی آئی نے جو بیج بوئے ہوئے تھے اس کی فصل تو کاٹنا پڑے گی. سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں سے متعلق سلمان اکرم نے عدالت میں پٹیشن دی تھی. کچھ شرائط پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی. کیا پی ٹی آئی نے ان شرائط پر عمل کیا؟ ایمل ولی خان نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں ایک قیدی پورے پاکستان کے عوام پر حاوی ہو جائے. ایک ٹولہ چاہتا ہے ملاقات ہو، دوسرا ٹولہ کہتا ہے ملاقات نہ ہو. ایمل ولی کے خطاب کے دوران پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ. وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے اپوزیشن لیڈر چیمبر میں محمود اچکزئی سے ملاقات کریں گے. پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل سے ملاقات. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے ایجنڈے پر مشاورت. ٹھنڈ میں برف نہیں پگھلتی، جتنی ٹھنڈ کم ہوگی اتنی گرمی پڑے گی. امید ہے ان ٹھنڈے دنوں میں وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں اور حالات آگے بڑھیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعظم سے ملاقات پر سوال کا جواب. کہا صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کا احترام ہے. وہ بانی پی ٹی آئی کی بات ضرور کرے لیکن صوبے کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہیں. گول پلازا سانحے کے بعد سازشی تھیوری سامنے آئی کہ اونچی عمارت بنانے کا منصوبہ ہے. یقین دلاتا ہوں 1 انچ بھی اضافی تعمیر نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مائی کراچی نمائش میں تاجروں صنعتکاروں سے خطاب. کہا کراچی کی موجودہ حالت کا قصوروار میں ہوں تو تھوڑا بہت آپ لوگ بھی ہیں. میئر کراچی کا رمضان المبارک میں گول پلازا متاثرین کو بلا معاوضہ 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا فیصلہ. مرتضی وہاب کہتے ہیں ریڈ زون میں قائم پولو گراؤنڈ میں اسٹال لگانے کی اجازت دی جائے. افسران اور دکانداروں کو انتظامیہ سے رابطے کرنے کا حکم. کہا سندھ حکومت اور کے ایم سی متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے. شارع فیصل پر 4 گھنٹے کے احتجاج سے ان کی چیخیں نکل گئیں. کبھی وزیر اعلیٰ تو کبھی وزیر داخلہ اور قبضہ میئر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی 18 سال سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے. عوام ایک دن جینے دو کراچی مارچ کا حصہ بنے تو یہ پریشان ہیں کہ شارع فیصل کیوں بند کی. آپ نے ایف آئی آر کاٹی، دہشت گردی کی دفعہ لگانے کا شوق بھی پورا کر لیں. بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ کے نمایاں ثمرات. قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور وزیر اعلیٰ کے بھائی آفتاب بگٹی کی کوششیں کامیاب. مراغ خان چکرانی نے 25 ساتھیوں سمیت سرنڈر کیا. مراغ خان چکرانی نے شدت پسند عناصر کے خلاف چکرانی امن فورس میں شمولیت کا بھی اعلان کیا. امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کا کہنا ہے بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں. کہا بلوچستان لبریشن آرمی بدستور نامزد دہشت گرد تنظیم. خیبر پختونخوا میں گریڈ 18 اور اوپر کے پولیس افسران کی تقرریاں وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشروط کرنا غیر آئینی قرار. پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ میں ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا.
فیصلے میں لکھا آئی جی سے فیلڈ کمانڈرز کی تقرری کا قانونی اختیار واپس لینا غیر قانونی ہے. یہ ترامیم پولیس کی عملی خود مختاری کو ختم کرتی ہیں اور اسے سیاسی آلائے کار بنا دیتی ہیں. رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا 5واں روز 4 کروڑ 54 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف. گرمی ہو یا تھکن، بار بار انکار ہو یا مشکلات، ہزاروں پولیو ورکرز بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. چمن میں انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ، پولیس اہلکار جاں بحق. T20 ورلڈ کپ پر آ رہا ہے پھر ہر لمحہ پرجوش، لیکن ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ. اس بار میزبانی کر رہے ہیں سابق کپتان لیجنڈری آل راؤنڈر شعیب ملک، جو پاکستان کی 2009 T20 وننگ ٹیم کا حصہ تھے. چیمپئنز ٹرافی 2017 میں بھی اہم کردار ادا کیا. کرکٹ ایکسپرٹ باسط علی، کامران اکمل، نجیب الحسنین اور شاہد ہاشمی کریں گے تبصرے اور تجزیے. کمیڈین عادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے. آج کے مہمان ہوں گے اداکار منیب بٹ. پروگرام آج سے روزانہ رات 11:03 پر ARY نیوز پر نشر ہوگا. کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز. پاکستان کے احسن رمضان ایشین انڈر 21 سنوکر چیمپئن بن گئے. دوحہ میں کھیلے گئے فائنل میں ایرانی حریف کو بے بس کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کیا. نوجوان کو اس نے 4-1 سے فتح سمیٹی. کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے افتتاح کر دیا. کہا ادب سرحدوں سے ماورا ہو کر انسانوں کو جوڑتا ہے. سندھ دھرتی نے برداشت اور محبت کی آوازیں پیدا کی. کراچی ایک بار پھر سماجی، فکری، ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. کراچی لٹریچر فیسٹیول کی سرپرستی پر فخر ہے. افتتاحی تقریب میں سینیٹر شہری رحمان، برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم اور دیگر کی شرکت. 17واں ادبی میلہ 3 روز تک جاری رہے گا. اور گڈی اڑائیں، پیٹ لڑائیں اور دنیا کو دکھائیں. لاہور لاہور ہے. ڈھول کی تھاپ، بھنگڑے، بوکاٹا کا شور، کھانے پینے کا دور اور موج مستی کا زور. بسنت منائیں ARY نیوز کے سنگ. فون اٹھائیں اور بسنت کے لیے کی گئی اپنی تیاری اور ہلا گلا دنیا کو دکھائیں. بسنت کی تصویریں اور ویڈیوز ہمیں شیئر کریں اور دنیا کو بتا دیں ایک واری پھر لاہور وچ بسنت دے نعرے وجن گے.